إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه۔ انتہائی قابل احترام علماء کرام، طلباء اعظام اور سامعین کرام، آج کی یہ علمی اور تربیتی نشست صحابہ کرام اور اہل بیت رضوان اللہ علیہم اجمعین کے حوالے سے مختلف پہلوؤں کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ مجھے بہت مختصر وقت میں انتہائی جامعیت کے ساتھ جس پہلو پر گفتگو کرنا ہے وہ آپ نے سماعت فرمایا ہے کہ صحابہ کرام اور اہل بیت تعریف کیا ہے، ان کے مصداق کون لوگ ہیں، ان کے فضائل کیا ہیں۔ اسی طرح صحابہ کرام اور منافقین میں فرق کیا ہے، کیسے پتہ چلے گا کہ کون صحابی کون منافق، اور اسی طرح صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی عدالت کے چند دلائل۔ سب سے پہلے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، یہ جو اصطلاح ہے اس کا معنی و مفہوم، لفظ صحابی صحبت سے ہے، جس کا معنی ہوتا ہے ساتھ، کسی کا ساتھ رہنے والا۔ عربی لغت میں اس کو صحابی، ساتھی، صاحب، ان الفاظ سے یاد کیا جاتا ہے۔ اور اصطلاح میں دیکھا جائے تو جو علماء امت نے لفظ صحابی کے فضائل اور مناقب کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک جامع تعریف کی ہے، تو امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ تعالی انہوں نے اصول السنہ میں یہ تعریف یوں کی ہے کہ کل من صاحبہ، کوئی بھی شخص جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ پایا ہو، سنتاً او شہراً او یوماً او ساعتاً، چاہے سال، سال ہا سال، یا مہینہ، کچھ مہینے، ایک دن، کچھ دن، یا کچھ لمحات اس نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں گزارے ہوں، اور ورآہ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کیا ہو اسلام کی حالت میں، تو وہ صحابی ہے۔ اسی طرح امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ نے صحیح بخاری میں جہاں اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل و مناقب کا باب قائم کیا ہے، اس کے آغاز میں تعریف فرمائی ہے کہ صحابی کسے کہتے ہیں، تو فرماتے ہیں ومن صاحب النبی صلی اللہ علیہ وسلم اور رآہ من المسلمین فہو من اصحابہ، مسلمانوں میں سے حالت اسلام میں جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ پایا ہو، آپ کی صحبت اختیار کی ہو، وہ آپ کے اصحاب میں شمار ہوتا ہے، وہ صحابہ کرام کی اصطلاح میں شامل ہے۔ حافظ بن حجر رحمہ اللہ تعالیٰ نے مختلف تعریفات جو علماء امت شروع سے کرتے آئے تھے، الفاظ مختلف تھے لیکن معنی مفہوم تقریباً ملتا جلتا ہی تھا،
تو حافظ بن حجر رحمہ اللہ تعالیٰ نے ایک جامع اور معنی تعریف اس کو ذکر کیا ہے. وہ فرماتے ہیں الاصابہ میں کہ اصح ما وقفت علیہ فی ذالک، کہ اس صحابی کی تعریف کے حوالے سے سب سے جامع معنی جو الفاظ یا جملہ ہے جو میں نے دیکھا ہے پڑھا ہے وہ یہ ہے کہ من لقی النبی صلی اللہ علیہ وسلم مؤمنا بہ ومات علی الاسلام، کہ ہر وہ شخص صحابی ہے جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایمان کی حالت میں آپ کا ساتھ پایا ہو، دیکھنے کی بھی شرط نہیں، آپ کا ساتھ پایا ہو اور اس کی وفات بھی حالت اسلام میں ہوئی ہو. جس طرح اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں یہ ارشاد فرمایا ہے کہ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، کہ تمہیں اسلام کی حالت میں موت آنی چاہیے. یعنی اللہ رب العزت کو مطلوب اور مقصود کیا ہے؟ اسلام کی حالت میں موت. تو صحابی وہ ہے جس نے ایمان کی حالت میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ پایا ہو اور اس کی وفات بھی ایمان اور اسلام پر ہوئی ہو، تو اس شخص کو صحابی کہتے ہیں. پھر حافظ بن حجر رحمہ اللہ تعالیٰ نے اس کی تفصیل بھی فرمائی ہے کہ جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ بہت لمبا عرصہ پایا ہو وہ بھی اس تعریف میں شامل ہے، اور جس نے تھوڑا عرصہ چند لمحے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ پایا ہو وہ بھی شامل ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جس نے احادیث بیان کی ہیں وہ بھی اس اطلاق میں شامل ہے، اس اصطلاح میں شامل ہے، اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی روایت نہیں کر پایا وہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں شامل ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جس نے غزوات کیے ہیں وہ بھی صحابہ میں شامل ہے، اور جس نے کوئی غزوہ نہیں کیا وہ بھی صحابہ میں شامل ہے. بلکہ وہ فرماتے ہیں جس نے کسی عارضے کی وجہ سے نہیں دیکھا، جس طرح نابینا صحابہ تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں وہ حاضر ہو گئے تو یہی کافی ہے. ایمان کی حالت میں انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس اٹینڈ کر لی ہے تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں شامل. تو یہ تو ہے لفظ صحابی کی تعریف. اب اس کا اطلاق تعریف کے اندر ہی آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ ہر اس شخص کو اس تعریف میں شامل سمجھا گیا ہے اور کیا گیا ہے علماء امت کی طرف سے جس شخص نے ایمان کی حالت میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ پایا ہو اور ایمان کی حالت میں ہی دنیا سے چلا گیا ہو. بلکہ علماء نے تو یہ اس تعریف کے ضمن میں یہ بھی لکھا ہے کہ اگر کوئی شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایمان کی حالت میں آپ سے ملاقات کا شرف پا کر اس کے بعد ایمان سے منحرف بھی ہو گیا ہو لیکن دوبارہ اللہ نے اس کو ہدایت دے دی اور اس کی موت ایمان پر ہوئی تو وہ بھی صحابہ میں شامل ہے، اس کو صحابہ سے خارج نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ اس تعریف کے مطابق وہ بالکل یہ تعریف اس پر بالکل صادق آتی ہے اور بالکل منطبق ہوتی ہے. تو لفظ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین جب ہم بولتے ہیں تو ہر وہ شخص جس نے ایمان کی حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ پایا اور ایمان سے دنیا سے گیا وہ ہر شخص اس میں شامل ہے. اہل بیت کا لفظ جب ہم بولتے ہیں اس کی بات ہم آگے کرنے والے ہیں. تو جتنے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت ہیں جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ پایا ہے وہ بھی سارے کے سارے لفظ صحابی کی تعریف میں شامل ہیں، اس سے خارج نہیں. اب اس کے فضائل کی بات کرتے ہیں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے فضائل کیا ہیں. جو شخص پر یہ لفظ صادق آ گیا ہے کہ وہ صحابی ہے اس کے کیا فضائل ہیں. کتاب و سنت تو بھرے پڑے ہیں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے فضائل سے. 2-3 آیات اور 2-3 احادیث صرف آپ کے سامنے پیش کروں گا اور آگے اپنے موضوع کی طرف بڑھوں گا. اللہ رب العزت نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شانہ بشانہ صحابہ کرام کو ذکر کیا ہے قرآن کریم میں. آپ نے محترم قاری صاحب کی تلاوت سماعت فرمائی. سورۃ الفتح کی آیات محمد الرسول اللہ والذین معہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ساتھی ہیں. اشداء علی الکفار رحماء بینہم، یہ صحابہ کرام کے اوصاف بھی ہیں، فضائل بھی ہیں.
کہ وہ کفار پر بڑے سخت ہیں اور باہم ایک دوسرے کے ساتھ بڑے نرم ہیں، رحم دل ہیں۔ تراہم رکعا سجدا، آپ انہیں دیکھیں گے رکوع سجدے میں اللہ کی عبادت میں مگن ہوتے ہیں دن رات۔ یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، وہ ہر وقت اللہ رب العزت کے فضل اور اللہ کی رضامندی کی تلاش میں رہتے ہیں۔ پھر آگے چل کے اللہ رب العزت نے فرمایا ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل، کہ یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کے جو اوصاف ہیں، ان کے جو خصائل ہیں، جو مناقب ہیں، جو اس آیت میں ذکر ہوئے ہیں، یہ اللہ رب العزت نے تورات میں بھی ذکر کیے ہیں۔ جہاں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کی بشارت تھی، وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کے فضائل اور مناقب بھی ذکر ہوئے ہیں۔ وَمَثَلُهُمْ فِي الْإِنْجِيلِ، اور انجیل میں بھی ان کی یہ مثال یا ان کے یہ اوصاف بیان ہوئے ہیں۔ بعض مفسرین نے اس کا تعلق آگے بنایا ہے کہ اللہ رب العزت نے جو مثال بیان فرمائی ہے اس آیت میں، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تقویت دینے والے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو دنیا میں پھیلانے والے اور کفار کو غضبناک کرنے والے صحابہ کرام ہیں، تو یہ مثال ان کے یہ اوصاف یہ انجیل میں بیان ہوئے ہیں۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں سورہ توبہ میں ارشاد فرمایا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم باحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، وہ لوگ جو انصار اور مہاجرین میں سے سبقت لے گئے، پہل اسلام جنہوں نے قبول کر لیا وہ بھی، اور والذین اتبعوہم باحسان، اور وہ لوگ جو ان کے بعد احسان میں ان کی پیروی کرتے رہے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ رب العزت ان سب سے راضی ہو گیا ہے اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین پہلے ہوں، بعد کے ہوں، السابقون الاولون میں سے ہوں یا بعد میں مسلمان ہونے والوں میں سے ہوں، وہ مکہ سے ہجرت کرنے والوں میں شامل ہوں یا مدینہ میں نصرت کرنے والوں میں شامل ہوں، وہ بدر و احد کے مجاہدین میں شامل ہوں یا بعد کے غزوات میں شامل ہوئے ہوں یا کسی بھی غزوے میں شامل نہیں ہوئے ہوں، اس آیت کے عموم کے تحت سب کی یہ فضیلت ہے، سب کے لیے یہ خوشخبری ہے، سب کے لیے یہ بشارت ہے کہ اللہ رب العزت ان سے راضی ہو چکا ہے، اور اللہ رب العزت نے ان کے بارے میں بھی یہ بات بتائی قیامت تک کے لوگوں کو کہ وہ بھی اللہ سے راضی تھے۔ اللہ ان سے راضی ہے، وہ بھی اللہ رب العزت سے راضی تھے، یعنی اللہ کے دین سے راضی تھے، اللہ کے دین پہ قائم تھے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وفادار اور جانثار تھے۔ اسی طرح بہت سی دیگر آیات ہیں جہاں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے فضائل ذکر ہوئے ہیں۔ کچھ عدالت صحابہ کے ضمن میں بھی آئیں گے جو صحابہ کی عدالت کے بھی دلائل ہیں اور آپ صحابہ کے فضائل کے بھی دلائل ہیں، تو اس لیے ہم ان کو ریپیٹ نہیں کریں گے، وہ انشاءاللہ آگے آئیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی امت کو اپنے صحابہ کرام کی شان اور ان کا مقام بتایا ہے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خیر الناس قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، تمام انسانیت میں سے، انبیاء اور رسل کے بعد تمام انسانیت میں سے سب سے بہترین لوگ میرے صحابہ ہیں، میرے عہد کے لوگ ہیں، میرے صحابہ ہیں۔ ثم الذین یلونہم، پھر جو صحابہ کے شاگرد بنیں گے، ان سے کسب فیض کریں گے، ان کا دیدار کریں گے، ان کی زیارت کریں گے، ان سے ملاقات کریں گے، پھر وہ سب سے بہترین لوگ ہیں۔ ثم الذین یلونہم، پھر تیسرے نمبر پر سب سے بہترین لوگ جو صحابہ کرام سے ملاقات کرنے والوں سے ملاقات کریں۔ امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ نے یہ الفاظ ذکر کیے ہیں، امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے خیر امتی کے الفاظ ذکر کیے۔ اسی طرح امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ فضائل صحابہ میں ایک اور حدیث لے کے آئے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک وقت آئے گا لوگ جہاد کریں گے، میری امت کے لوگ جہاد اور قتال کریں گے، لیکن پوری کوشش اور محنت کے باوجود انہیں غلبہ نہیں مل رہا ہوگا، دشمن پر فتح نصیب نہیں ہو رہی ہوگی۔ کھڑا ہو کر اعلان کرنے والا اعلان کرے گا، کیا
آپ میں کوئی ایسا خوش نصیب ہے جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ پایا ہو، جو صحابی ہو پورے لشکر میں سے؟ پتہ چلے گا کہ فلاں صحابی رسول اس لشکر میں شامل ہیں، بس اس صحابی رسول کی برکت کی وجہ سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خبر دے کر گئے کہ صرف اس کی موجودگی کنفرم ہونے کی وجہ سے اللہ رب العزت اس لشکر کو فتح عطا فرمائے۔ پھر دوبارہ غزوہ ہوگا، دوبارہ دشمن سے ٹاکرا ہوگا، پھر مشکلات پیش آئیں گی، فتح نصیب نہیں ہو رہی ہوگی، پھر کوئی اعلان کرنے والا اعلان کرے گا کہ صحابہ کا دور تو چلا گیا۔ اب کوئی ایسا خوش نصیب ہے جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا ساتھ پایا ہو؟ اگر کوئی ایسا ہے تو وہ بھی سامنے آئے، ہمیں پتہ چلے کہ ایسی بابرکت ہستی بھی ہمارے اندر موجود ہے جو صحابی تو نہیں ہے لیکن صحابہ سے ملاقات کا شرف پایا ہے۔ چنانچہ پتہ چلے گا کہ ایک شخص ایسا ہے جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا ساتھ پایا ہے، تابعی ہے، چنانچہ اس کی برکت سے اللہ رب العزت فتح نصیب فرمائیں گے۔ یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما کر گئے، صحیح بخاری کی حدیث۔ آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر ایک زمانہ آئے گا، اس کے بعد کچھ عرصہ گزرے گا، پھر دوبارہ جہاد و قتال ہوگا، دشمن سے لڑائی ہوگی، پھر ایسا ہی وقت آئے گا، پھر کوئی کھڑا ہو کر پوچھے گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی برکت تھی، وہ دنیا سے چلے گئے، صحابہ کے ساتھ والے یعنی ان کے شاگرد، ان سے ملاقات کرنے والے تابعین وہ بھی چلے گئے، اب کوئی نہیں ہے، لیکن کوئی ایسا شخص ہے جس نے صحابہ کا ساتھ پانے والوں کا ساتھ پایا ہو، یعنی تبع تابعی ہو۔ پتہ چلے گا کہ ہاں ایک شخص ہے جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے ساتھیوں کا ساتھ پایا ہے، چنانچہ اس کی برکت سے اللہ رب العزت فتح نصیب فرما دے۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین ایسی بابرکت ہستیاں ہیں، اللہ رب العزت کے نزدیک اتنا مقام و مرتبہ ہے ان کی حیثیت اور وقت اللہ رب العزت کے ہاں اتنی ہے کہ اللہ رب العزت ان کی موجودگی یا ان کے کسی ساتھ پانے والے کی موجودگی یا ان کے ساتھ پانے والوں کا ساتھ پانے والوں کی موجودگی، اس وجہ سے اللہ رب العزت دشمن پر فتح عطا فرما دیتا ہے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری احادیث ہیں جو آپ اکثر سنتے بھی رہتے ہیں۔ کچھ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی معین فضیلت آئی ہے، جس طرح ابو بکر ہیں، عمر ہیں، عثمان ہیں، علی ہیں، طلحہ و زبیر ہیں اور دیگر صحابہ کرام ہیں، سیدنا معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہما ہیں، اور بہت سارے صحابہ کرام ہیں جن کا نام لے کر احادیث میں بشارتیں بھی آئی ہیں، جنت کی خوشخبریاں بھی آئی ہیں، ان کے فضائل و مناقب بھی بیان ہوئے ہیں۔ اور کچھ صحابہ کرام کے گروہ ایسے ہیں جن کے پورے گروہ کے بارے میں اللہ رب العزت کی طرف سے بشارتیں آئی ہیں، جس طرح بدر والے ہیں، لعل اللہ اطلع علی اہل بدر، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہ رب العزت نے اہل بدر کی طرف نظر رحمت فرمائی اور اعلان فرمایا اعملوا ما شئتم فقد غفرت لکم، جاؤ جو مرضی کرتے رہو میں نے تمہیں ایڈوانس میں معاف کر دیا۔ اسی طرح دیگر غزوات کے حوالے سے یا دیگر موقعوں کے حوالے سے، صلح حدیبیہ کے حوالے سے، لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ فعلم ما فی قلوبہم۔ اسی طرح دیگر بھی موقع آئے ہیں کہ صحابہ کرام کے پورے گروہ کے بارے میں بھی بشارتیں آئی، وہ سب بالکل الگ ہیں، عمومی دلائل بھی اتنے زیادہ ہیں کہ پوری کتابیں اس پہ لکھی جا سکتی ہیں۔ اب ہم آتے ہیں اہل بیت۔ اہل بیت کون ہے، یہ اصطلاح کیا ہے؟ اگر لغتاً دیکھا جائے اہل البیت گھر والے، لغتاً گھر تقریباً گھر میں موجود تمام افراد، حتیٰ کہ موالی بھی یعنی جو غلام ہوتے ہیں وہ بھی گھر والوں میں شمار ہوتے ہیں لغتاً، قریبی رشتہ دار سارے کے سارے گھر والوں میں شمار ہوتے ہیں، ازواج اور ذریت ساری گھر والوں میں شمار ہوتے ہیں۔ اور اگر ہم اصطلاح دیکھیں تو قرآن کریم نے
سورہ احزاب میں ازواج مطہرات کو اہل بیت قرار دیا ہے۔ اللہ رب العزت نے اہل بیت کا جہاں ذکر فرمایا، سیاق و سباق پچھلی آیات بھی، یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، نبی کی بیویوں تم دنیا کی عام عورتوں جیسی نہیں ہو، تم بے مثال ہو، تو تمہاری شان اور مقام کی اور کوئی عورت نہیں دنیا میں۔ پھر آگے ان کو کچھ نصیحتیں فرمائیں، ان کو کچھ احکامات فرمائے، پھر فرمایا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، اہل بیت اللہ رب العزت تم سے ہر قسم کے عیب کو دور کرنا چاہتا ہے، اور تمہیں ہر گناہ سے پاک رکھنا چاہتا ہے۔ یہ آیت تطہیر، اس میں اللہ رب العزت نے ازواج مطہرات کو اہل بیت قرار دیا۔ اسی طرح محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین بھی اس پر گواہ ہیں۔ صحیح بخاری میں واقعہ افک، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پر بہتان لگنے کا واقعہ، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا من یعذرنی من رجل بلغنی اذاہ فی اہل بیتی، کون ہے جو اس شخص کے مقابلے میں میری حمایت میں کھڑا ہو، جس شخص نے مجھے میرے اہل بیت کے بارے میں تکلیف دی ہے، یعنی میری بیوی سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کے حوالے سے اس نے بہتان ترازی کی ہے اور مجھے دکھ پہنچایا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زوجہ محترمہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کو اہل بیت قرار دیا۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں، آپ کے نواسے، آپ کی نواسیاں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی، یہ بھی اہل بیت میں شامل، جیسا کہ مسند احمد کی حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کے نازل ہونے کے بعد، جو آیت ازواج مطہرات کو اہل بیت قرار دیتی ہے، اس آیت کے نازل ہونے کے بعد چونکہ بڑی فضیلت آئی تھی اہل بیت کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العزت سے دعا کی، اپنے داماد سیدنا علی رضی اللہ عنہ، اپنی بیٹی سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا اور حسن و حسین رضی اللہ عنہما، ان کو چادر کے نیچے لیا، فرمایا اللہم اہلی، اے اللہ ان کو بھی میرے اہل بیت میں شامل، ان کو بھی اہل بیت والے فضائل دے، ان فضائل میں ان کو بھی شریک کر دے۔ چنانچہ ہمارا اہل سنہ کا یہ ایمان ہے، ہمارا دین ہے کہ یہ افراد بھی اہل بیت میں شامل ہیں، یہ خارج نہیں ہے۔ بعض لوگ جو دوسری انتہا پہ چلے گئے ہیں، ایک انتہا تو یہ ہے کہ ازواج مطہرات کو اہل بیت ہی نہ مانا جائے، اور دوسری انتہا کہ ان مقدس اور معتبر ہستیوں کو جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خصوصی اور پیارے ہیں، ان کو اہل بیت سے خارج کر دیا جائے۔ وہ کہتے ہیں کہ جی بڑا بیٹی بھی کیسے اہل بیت ہو سکتی، داماد کیسے اہل بیت ہو سکتا ہے، جی نواسے کیسے اہل بیت ہو سکتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ان کو اپنے اہل بیت قرار دیا، اور اللہ رب العزت نے ان کے لیے دعا کی کہ جس طرح ازواج کے بارے میں یہ بشارت آ گئی ہے، اے اللہ ان کے بارے میں بھی یہ بشارت فرما دے، اور اللہ رب العزت نے یقیناً دعا قبول فرمائی۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی خاندان، جس طرح سیدنا زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحیح مسلم کی حدیث کے مطابق انہوں نے فرمایا کہ آل علی، آل جعفر، آل عقیل اور آل عباس یہ بھی اہل بیت میں شامل ہیں۔ تو یہ اہل بیت کے جو مصداقات ہیں، اہل بیت کے جو افراد ہیں، ان میں یہ سارے شامل ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام ازواج اور ذریت، آپ کی اولاد کسی بھی حوالے سے، وہ سارے کے سارے بھی آل اور اہل بیت میں شامل ہیں۔ جس طرح صحیح بخاری کی حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے درود ابراہیمی کے مختلف صیغے سکھائے ہیں، مختلف الفاظ اپنے صحابہ کو سکھائے ہیں۔ انہی الفاظ میں سے ایک صیغہ اور ایک اسلوب جو صحیح بخاری میں اللہم صلی علی محمد و ازواجہ و ذریتہ کما صلیت علی آل ابراہیم انک حمید مجید، اسی طرح اللہم بارک علی محمد و ازواجہ و ذریتہ کما بارکت علی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ تو جس طرح عام صیغوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آل اور اہل بیت کا ذکر ہے درود میں، لوگ یہی کہتے ہیں نا کہ ہم تو ان کو ماننے والے ہیں جن پر نماز میں درود پڑھا جاتا ہے۔ تو سبحان اللہ، آپ واقعی اگر ان کو ماننے والے ہیں
اور اگر ان کو مان لیں تو اختلاف اور جھگڑا ہی ختم ہو جائے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود فرما رہے ہیں، ایک جگہ پر آل محمد کے الفاظ اور دوسری جگہ پر ازواج و ذریت کے الفاظ. تو اس لیے یہ سارے افراد اہل بیت میں شامل ہیں، اور ان کے فضائل میں ایک تو آیت تطہیر آپ نے سماعت فرمائی ازواج مطہرات کے حوالے سے. اسی طرح اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مومنوں کو اپنی جانوں سے بھی زیادہ عزیز ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج ان کی امہات ہیں. تو یہ بھی ازواج مطہرات جو کہ اہل بیت ہیں، یہ ان کی شان ہے کہ وہ تمام مومنوں کی مائیں ہیں، یعنی ان کی عزت، ان کی قدر، ان کا احترام ہر مومن پر فرض ہے. اسی لیے علماء امت نے اس آیت سے یہ استدلال کیا ہے کہ جو شخص امہات المومنین کو اپنی ماں نہیں مانتا، یعنی ان کا ادب احترام نہیں کرتا، وہ مومن نہیں ہو سکتا، کیونکہ اللہ رب العزت نے ان کو مومنوں کی مائیں کہا ہے. اور ایک موقع پر سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کہا کہ میں مومنوں کی ماں ہوں، میں کافروں کی ماں نہیں ہوں. تو یہ سارے ازواج بھی اور آپ کے دیگر قریبی رشتہ دار بھی جو اہل بیت میں شامل ہیں، ان کے فضائل بہت زیادہ ہیں، قرآن کریم میں بھی اور احادیث میں بھی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث جو صحیح مسلم میں بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غدیر خم کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ ارشاد فرمایا کہ میں بشر ہوں، ہو سکتا ہے کہ اللہ رب العزت کا بلاوا جلدی آ جائے اور میں جلدی تم سے بچھڑ کر اللہ رب العزت کے پاس چلا جاؤں. میں جاتے ہوئے تمہیں دو بڑی قیمتی چیزیں دے کے جا رہا ہوں، دو بڑی بھاری اور وزنی چیزیں دے کے چلا جا رہا ہوں. ان میں سے ایک کتاب اللہ کی وحی ہے جو اللہ رب العزت نے مجھ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمائی ہے قرآن و سنت کی صورت میں. اس پر تم نے عمل کرنا ہے، اس کو لازم پکڑنا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اللہ کی وحی کتاب اللہ کے حوالے سے لوگوں کو ترغیب دی، اس پر عمل کے حوالے سے، اس کو لازم پکڑنے کے حوالے سے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں اللہ رب العزت سے تمہیں ڈراتا ہوں اپنے اہل بیت کے حوالے سے، یعنی اللہ رب العزت سے ڈرتے رہنا ہے. اہل بیت کی شان میں کہیں تم نے گستاخی یا توہین کا ارتکاب نہیں کرنا، سوء ادبی ان کے حوالے سے جائز نہیں ہے. یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو وصیت اور نصیحت کی. اسی طرح فضائل اگر الگ الگ دیکھے جائیں، معین فضائل، تو ازواج مطہرات میں سے سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا کے فضائل ہیں، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے فضائل ہیں، دیگر امہات المومنین کے فضائل ہیں. اسی طرح سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے فضائل ہیں، اسی طرح سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کے فضائل ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دیگر بیٹیوں کے سیدہ زینب رضی اللہ عنہا کے فضائل ہیں. پھر نواسہ رسول سیدنا حسن رضی اللہ عنہ، اور پھر نواسہ رسول سیدنا حسین رضی اللہ عنہ، ان کے فضائل ہیں. سیدہ امامہ بنت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امامہ بنت ابی العاص، ان کے فضائل ہیں. وہ الگ الگ، وہ تو بڑی تفصیل ہے. تو سب کے فضائل کتاب و سنت سے ثابت ہیں، اور اہل سنہ والجماعہ ان کو تسلیم کرتے ہیں اور ان پر ایمان رکھتے ہیں. بلکہ علماء نے ہمارے عقیدے کی کتابوں میں یہ درج کیا ہے کہ جو شخص اہل بیت کے حوالے سے سوء ادبی کا شکار ہے وہ اہل سنت سے خارج ہے، وہ اہل سنت میں شامل نہیں. مومن وہ ہے حقیقی مومن جو صحابہ اور اہل بیت دونوں کا ادب اور احترام کرتا ہے، دونوں کے حوالے سے اپنے ایمان کو بچاتا ہے کہ کہیں وہ گمراہی میں نہ چلا جائے. اب آتے ہیں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اور منافقین میں فرق کیسے کیا جائے. ایک بہت بڑا اشکال ہے دور حاضر میں، اس کو بہت زیادہ پیش کیا جاتا ہے. جب صحابہ کرام کے فضائل پیش کیے جاتے ہیں، بتائے جاتے ہیں، لوگوں کو سنائے جاتے ہیں، تو ایک طبقہ ایسا ہے جو ایک وسوسہ لوگوں کے دلوں میں پیدا کرتا ہے کہ دیکھیں جی منافق بھی تو تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں. جب منافق تھے تو ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ کون صحابی ہے، کون منافق ہے، اور یہ فضیلت کس کے بارے میں آئی ہے، کس کے بارے میں نہیں آئی. چنانچہ تشکیک کا ایسا بیج بو دیا جاتا ہے کہ جو انسان اس وسوسے کا شکار ہو جاتا ہے وہ پھر اہل سنت والجماعت سے خارج ہو کر گمراہی کی پگڈنڈیوں پر مار کھاتا ہوا آخرکار اس کا انجام خراب ہو جاتا ہے. حالانکہ یہ کوئی مسئلہ ایسا نہیں تھا، یہ کوئی اشکال اتنا بڑا نہیں ہے.
کتاب و سنت کے نصوص بالکل واضح ہیں۔ پہلی بات تو یہ یاد رکھنی ہے، تقریباً 90% جتنے بھی اشکالات اس حوالے سے پیش کیے جاتے ہیں، یا جن افراد کو مطعون کیا جاتا ہے اس حوالے سے کہ ان پر نفاق کی تہمت لگائی جاتی ہے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں سے، تو 90% مسئلہ یہاں سے حل ہو جاتا ہے کہ یاد رکھیں قرآن کریم نے یہ بات ارشاد فرمائی اور علماء امت کا اس بات پر اتفاق ہے کہ نفاق اہل مدینہ میں تھا، یعنی انصار کی طرف سے بعض لوگ منافق تھے، مہاجرین میں سے کوئی بھی منافق نہیں تھا۔ سورہ توبہ میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَمِمَّنْ حَوْلَكُم مِّنَ الْأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ۔ قرآن کریم کا صریح بیان ہے، فرمایا کہ مدینے کے ارد گرد بستیوں میں، قبیلوں میں اعراب جو دیہاتی ہیں ان میں منافق ہیں، وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ، اور کچھ لوگ اہل مدینہ میں سے ہیں جو نفاق کی بیماری کا شکار ہیں۔ اس سے یہ بات صاف ہو گئی کہ یہ نفاق کا معاملہ مدینہ اور مدینہ کے ارد گرد کے علاقے تک محدود تھا۔ جو لوگ مکہ میں تھے ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے ان میں سے کوئی بھی منافق نہیں تھا، اسی لیے علماء امت نے یہ بات کہی ہے کہ اہل مکہ میں مہاجرین میں سے کوئی منافق نہیں۔ اب ایک بڑا اشکال تو یہاں ختم ہو گیا کہ وہ تان کہاں کرتے ہیں۔ جب تان کرنی ہوتی ہے، دشمنوں نے سب سے زیادہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ، ان صحابہ پر، سیدنا ابو سفیان رضی اللہ عنہ، سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ، ان صحابہ پر، یہ سارے کے سارے انصار نہیں ہیں، نہ مدینہ کے رہنے والے ہیں، یہ کہ سارے کے سارے مہاجرین میں شامل ہیں، اہل مکہ ہیں، لہٰذا ان میں تو نفاق تھا ہی نہیں، کبھی نفاق ہوا ہی نہیں، ان میں سے کوئی منافق ہوا ہی نہیں۔ قرآن کا بھی بیان ہے، امت کا اجماع اور اتفاق بھی ہے۔ ایک بات تو یہ ہو گئی۔ دوسری بات یہ ہے کہ شروع میں ایسا تھا کہ منافقین کے بارے میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا نہیں گیا تھا، بلکہ اسی آیت میں اللہ رب العزت نے فرمایا لا تعلمهم نحن نعلمهم، اے نبی آپ انہیں نہیں جانتے، ہم جانتے ہیں۔ یعنی آغاز امر میں شروع میں منافقین جب مدینہ میں ہجرت کر کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور نفاق کا معاملہ شروع ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم منافقین سے خبردار، یعنی ان کے حوالے سے معلومات نہیں رکھتے تھے کہ کون کون شخص منافق ہے، لیکن قرآن ہی کا بیان ہے کہ بعد میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا گیا، ان کے اوصاف بیان کر کے بھی اور بعض لوگوں کے بارے میں متعین کر کے بھی کہ یہ منافقین ہیں۔ اس لیے جو بعد کی آیات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری دور میں نازل ہوئیں، ان آیات میں اللہ رب العزت نے جس طرح سورہ تحریم میں بھی ہے یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم، اے نبی آپ کفار سے بھی جہاد کریں اور منافقین سے بھی جہاد کریں، واغلظ علیہم، ان پر سختی کریں، ان کا عرصہ حیات تنگ کر دیں، ان کے خلاف جہاد کریں، زور اور طاقت کا استعمال کریں۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا ہی نہیں گیا تھا اور آپ کو پتہ ہی نہیں تھا کہ کون منافق ہے، تو کس کے خلاف کہا گیا کہ آپ نے جہاد کرنا ہے اور آپ نے طاقت کا استعمال کرنا ہے؟ کس کے خلاف کہا گیا؟ سورہ المنافقون قرآن کریم میں پوری ایک اس نام سے صورت ہے، اس میں اللہ رب العزت نے اوصاف بیان کیے ہیں کہ منافق ایسے ایسے ہوتے ہیں جس سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہچان گئے کہ یہ لوگ منافق ہیں۔ اسی طرح قرآن کریم کی دیگر آیات میں بھی اوصاف بیان ہوئے، خود محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اللہ کی وحی سے منافقین کے اوصاف بیان فرمائے، جس سے یہ متعین ہو چکا تھا کہ فلاں لوگ منافق ہیں، اس لیے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سے جہاد کرنے اور ان کے خلاف طاقت کا استعمال کرنے کا حکم دیا گیا، جبکہ شروع میں حکم یہ تھا کہ اے نبی فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ، آپ ان سے اعراض کریں، پہلو تہی کریں، ان سے درگزر کریں، وَعِظْهُمْ، بس نصیحت کر دیں، مانتے ہیں تو ٹھیک ہے، نہیں مانتے تو آپ نے ان کی طرف توجہ ہی نہیں کرنی، ان کی ریشہ دوانیاں برداشت کرنی ہیں۔ یہ شروع میں حکم تھا، لیکن بعد کا حکم کیا ہوا
کہ ان کے خلاف جہاد بھی کرنا ہے، طاقت کا استعمال بھی کرنا ہے۔ چنانچہ منافقین کے خلاف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی فرمائی۔ تو جن کو یہ لوگ منافق قرار دینے کی کوشش کرتے ہیں اس وسوسے کے ذریعے، ان کے تو محمد الرسول اللہ علیہ وسلم نے فضائل بیان کیے ہیں، ابو بکر، عمر، عثمان اور باقی جو صحابہ کرام ہیں رضوان اللہ علیہم اجمعین، ان لوگوں کی لسٹ میں تو چند ایک ہیں نا صحابہ، باقی تو سارے نعوذ باللہ ان کی لسٹ میں منافق ہیں۔ جبکہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عشرہ مبشرہ ہیں، بدر والے ہیں، پھر بیت رضوان والے ہیں، پھر دیگر موقعوں پر ان کے بارے میں بشارتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ثابت ہیں۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ وسوسہ جو ہے، یہ شبہ محض صحابہ کرام کے حوالے سے لوگوں کو برزن کرنے کے لیے پیدا کیا گیا ہے، ورنہ جو صحابی کی تعریف ہے اس پر ہی غور کیا جائے تو اس سے یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ کوئی بھی منافق صحابی نہیں ہو سکتا، کوئی صحابی منافق نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ منافقین میں عبداللہ بن ابی، اس کا نام ہم جانتے ہیں نا، منافق تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں موجود تھا نا، صحابہ کی صفحہ میں بیٹھتا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جنازہ بھی پڑھا دیا، بعد میں منع کر دیا گیا، اس کو اپنی قمیض بھی پہنا دی۔ اس کے باوجود کبھی کسی مسلمان نے عبداللہ بن ابی کو رضی اللہ عنہ کہا نہیں۔ بھی اگر صحابہ اور منافقین مکس ہو گئے ہوتے اور منافقین صحابہ منافقین میں شامل ہو گئے ہوتے تو پھر تو عبداللہ بن ابی کو رضی اللہ عنہ کہنا چاہیے تھا، مسلمانوں کو نہیں کہا نا۔ کیوں؟ کہ وہ صحابی نہیں تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا صرف ساتھ پانا، آپ کی مجلس، بلکہ غزوات میں بھی شریک ہو جانا۔ منافقین کئی غزوات میں شریک رہے، غزوہ احد کے موقع پہ واپس آئے راستے سے، صرف آپ کا ساتھ پانا یا غزوات میں بھی شریک ہو جانا، بلکہ بہت عرصہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلسیں اٹینڈ کرنا، اس سے بھی کوئی صحابی نہیں بنتا۔ بلکہ مؤمنم بھی، ایمان ہو دل میں، جب ملاقات ہو، اور پھر ومات علی الایمان یا ومات علی الاسلام، موت بھی اسلام اور ایمان پر ہو۔ لہٰذا یہ تعریف بھی بتاتی ہے کہ صحابہ اور منافق کبھی مکس نہیں ہوئے۔ جن کو رضی اللہ عنہ کہا ہے امت نے وہ منافق نہیں ہیں، اور جن کو رضی اللہ عنہ نہیں کہا وہی منافق ہے۔ تو صحابہ اور منافقین میں امتیاز ہو چکا ہے، خود محمد الرسول اللہ علیہ وسلم کے عہد میں امتیاز ہو چکا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے اپنا طرز عمل قرآن کے مطابق سخت کر لیا تھا، اور جن کے فضائل بیان کی، جن کو جنت کی بشارتیں تھیں، جن کو اپنے محبوب قرار دیا، جن سے اپنی نسبتیں قائم کیں، جن کو اپنی بیٹیوں کے یکے بعد دیگرے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رشتے دیے، جن کو اپنا داماد بنایا، جن کو اپنا سسر بنایا، جن سے بنو امیہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی رشتہ داریاں قائم کیں، کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ منافق ہوں اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے اتنی قریبی رشتہ داریاں قائم کر رہے ہوں؟ تو لہٰذا صحابہ اور منافقین کہ جی صحابہ میں منافق اور منافق صحابہ میں مکس ہو گئے تھے، ہمیں پتہ نہیں چلتا۔ ایک حدیث اس حوالے سے صحیح مسلم کی پیش کی جاتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ فی اصحابی 12 منافقاً، میرے صحابہ میں 12 منافق ہیں۔ ایک تو الفاظ ہی یہ بتاتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فی اصحابی کہا ہے، من اصحابی نہیں کہا۔ یہ تو عربی زبان سے جن کو شغف ہے یا جو پڑھتے پڑھاتے ہیں وہ بخوبی جانتے ہیں کہ ان دو الفاظ میں کتنا زیادہ فرق ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ میرے صحابہ میں 12 شخص ایسے شامل ہو گئے ہیں جن کے اندر نفاق ہے۔ یہ نہیں فرمایا کہ میرے صحابہ میں سے 12 منافق، یعنی وہ 12 منافق صحابہ کرام کا حصہ نہیں تھے، صحابہ کرام نہیں تھے، وہ صحابہ میں شامل نہیں تھے۔ ہاں ان کے اندر آئے تھے منافق، وہ صحابی نہیں تھے، نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنا صحابی قرار دیا، نہ صحابی کے حوالے سے جو اصطلاح ہے اہل سنت کی اس میں وہ شامل ہوئے کہ من لقی النبی صلی اللہ علیہ وسلم مؤمنا بہ ومات علی الاسلام ومات علی الاسلام ایمان، اس میں بھی شامل نہیں ہوئے۔ پھر امت کا اجماع و اتفاق پھر اس بات پہ ہوا کہ کسی منافق کو انہوں نے صحابی نہیں کہا اور کسی صحابی کو انہوں نے منافق نہیں کہا۔ لہٰذا یہ باتیں بالکل واضح ہیں
اور یہ محض اشکالات ہیں جن کو پیش کر کے صحابہ کرام سے لوگوں کو برزن کیا جاتا ہے۔ اب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی عدالت کے کچھ دلائل کہ اہل سنہ کا یہ دعویٰ ہے اور ان کا یہ عقیدہ ہے کہ صحابہ کلہم عدول، صحابہ کرام سارے کے سارے عادل ہیں۔ یہ عادل ہونا ایک اصطلاح ہے، اصول حدیث میں بھی عادل کون شخص ہوتا ہے؟ مسلم ہو، عاقل ہو، بالغ ہو، اور وہ فسق و فجور سے تو دور ہے ہی، اس کے ساتھ ساتھ وہ ایسے امور سے بھی اجتناب کرتا ہو مکمل طور پر جو امور شریعت کی نظر میں گناہ نہیں ہیں لیکن وہ مروت کے خلاف ہیں، مہذب معاشرے میں ان کو اچھا نہیں سمجھا جاتا، ایسے امور سے بھی وہ اپنے آپ کو دور رکھتے ہیں۔ یہ عادل ہونا ایک اصطلاح ہے، عدالت۔ تو اصول حدیث میں عادل ایسے شخص کو کہا جاتا ہے جس کی حدیث قبول کی جاتی ہے، یعنی جس میں کوئی طعن نہیں ہوتا، کوئی ایسی چیز نہیں، کوئی ایسا عیب نہیں، کوئی ایسی بات نہیں جس کی وجہ سے اس کی حدیث کو ترک کیا جائے یا چھوڑ دیا جائے۔ اس کا کردار بھی اعلیٰ ہے، سچا ہے، سچا ہے، پھر گناہوں سے مکمل طور پر بچتا ہے، نیکوکار ہے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق زندگی بسر کرتا ہے، اللہ کی حدود کا پابند ہے، اور پھر معاشرے میں بھی ایک بہت اعلیٰ کردار کا شخص سمجھا جاتا ہے، معاشرے میں بھی اس کا اعلیٰ مقام ہے۔ ایسے شخص کو عادل کہتے ہیں اصول حدیث میں۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین سارے کے سارے عادل ہیں، یعنی ان کے کردار پہ کوئی طعن، کوئی عیب نہیں ہے۔ اس حوالے سے جہاں تک قرآن کریم کی بات ہے تو اللہ رب العزت نے فرمایا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو مخاطب کر کے، یہ وہ آیت ہے جس کو پڑھ کے آج بھی لوگ فخر کرتے ہیں کہ ہم بہترین امت ہیں۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ اللہ رب العزت نے فرمایا تم بہترین امت ہو۔ کیسے بہترین امت ہو؟ تمہارے اوصاف کیا ہیں؟ امر بالمعروف، نہی عن المنکر، ایمان باللہ۔ تو جب یہ آیت نازل ہوئی، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت اللہ رب العزت کی وہی پڑھ کے سنائی کہ کنتم خیر امت، تم بہترین امت ہو، تو کون تھے وہ لوگ جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مخاطب تھے اور اللہ رب العزت کے مخاطب تھے؟ کنتم خیر امت، تم بہترین امت ہو، یقیناً وہ صحابہ کرام تھے رضوان اللہ علیہ مجمعین۔ آج اگر لوگ کہتے ہیں کہ بڑے بڑے صاحب کردار لوگ ہیں، بڑے بڑے عادل لوگ موجود ہیں، آج بھی اگر موجود ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ ہم بہترین امت ہیں، تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین تو ان سے بہت بڑھ کر اس آیت کا مصداق ہیں، کیونکہ یہ آیت اتری ہی ان کے لیے ہے، کنتم خیر امت، مخاطب ہی انہیں کیا گیا ہے کہ تم بہترین لوگ ہو۔ جو ساری امت میں سے بہترین ہو، ساری امتوں میں سے بہترین ہو، تو بھلا وہ عادل نہیں ہوں گے؟ کہ غیر عادل لوگ یا ایسے لوگ جو صاحب کردار نہ ہوں ان کو بہترین قرار دے دیا جائے اور بہترین امت قرار دے دیا جائے؟ تو ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو یہ آیت بھی بتاتی ہے کہ صحابہ کرام سارے کے سارے عادل ہیں۔ دیگر بھی آیات ہیں، وقت مختصر ہے، ہم اور زیادہ اختصار سے کام لیتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں جہاں جہاں بھی بشارتیں عطا فرمائیں مومنوں کو، مسلمانوں کو، ان سب کے بھی مصداق سب سے پہلے صحابہ کرام ہیں رضوان اللہ علیہ مجمعین۔ تو یہ ان کی عدالت کی بڑی واضح اور صریح دلیلیں ہیں۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ خیر الناس کرنی، خیر امتی کرنی، خیرکم کرنی، جیسا کہ پہلے میں بیان کر چکا ہوں کہ تم میں سے بہترین، سب لوگوں میں سے بہترین، میری امت میں سے بہترین کون ہے؟ میرے دور کے لوگ ہیں، یعنی صحابہ کرام ہیں رضوان اللہ علیہ مجمعین۔ تو جو سب سے بہترین ہیں وہ سب سے زیادہ باکردار ہوں گے، سب سے زیادہ عادل ہوں گے، سب سے زیادہ باکمال ہوں گے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ ارشاد گرامی کہ لا تسبوا احدا من صحابی، صحیح مسلم میں یہ الفاظ ہیں لا تسبوا احدا من صحابی، میرے صحابہ میں سے کسی کے بارے میں
ادنا سا بھی کلمہ نازیبا آپ نے استعمال نہیں کرنا، یا ایسا طرز عمل جو ان کے لیے نامناسب ہو آپ نے استعمال نہیں کرنا، اختیار نہیں کرنا۔ لفظ سب کو اگر آپ عربی لغت میں دیکھیں تو ادنا سی تنقید سے لے کر بڑی سے بڑی گستاخی اور توہین پر یہ لفظ بولا جاتا ہے۔ لہٰذا لا تسبوا احد من اصحابی، میرے صحابہ میں سے کسی کو نہ تو گالی گلوچ کرو، نہ ان کی توہین، نہ ان کے بارے میں سوء ادبی کرو، نہ ان کے بارے میں ایسا طرز گفتگو یا طرز عمل اختیار کرو جن سے ادنا بھی ان کی تنقیص ہوتی ہو۔ یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ تو جرح کے لیے یعنی عدالت کے برعکس جو اصطلاح ہے وہ ہے جرح۔ تو جب جرح ہوگی تو عدالت نہیں رہے گی۔ جرح سے تو منع کر دیا گیا کہ جرح چھوٹی سی چھوٹی ہو تو بڑی سے بڑی ہو صحابہ کرام کے بارے میں نہیں کرنی۔ اور اسی لیے کتاب و سنت کی ان نصوص کو مد نظر رکھتے ہوئے علماء امت نے حدیث کی حفاظت کے لیے اصول حدیث مرتب کیے، پھر راویوں کا پورا ذخیرہ جمع کیا، ان کے کردار، ان کے حالات جمع کیے، ان کے بارے میں جرح و تعدیل جمع کی۔ لیکن کسی ایک بھی عالم نے اہل سنت میں سے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو ان لوگوں میں شمار نہیں کیا جن پر جرح کی جا سکتی، بلکہ صحابہ کے طبقے کو جرح سے ویسے ہی مستثنیٰ قرار دی۔ تو یہ بڑی واضح دلیل ہے، امت کا اجماع بھی اس بات پر کہ صحابہ کرام سارے کے سارے عادل ہیں، وہ ادنا سے ادنا صحابی ہوں یا اعلیٰ سے اعلیٰ صحابی ہوں۔ تو یہ ہماری گفتگو کا آج کا خلاصہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، اہل بیت، ان کا ادب احترام، ان کے فضائل و مناقب، اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا امتیاز منافقوں سے، نفاق اور صحبت، یہ دو آپس میں بالکل منافی چیزیں ہیں۔ اور پھر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی عدالت۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں کتاب و سنت کی نصوص کو پڑھنے، سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔